رات کا وقت تھا، مدینہ کی گلیاں خاموش تھیں، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، لیکن مسجد نبوی میں ایک شمع روشنی دے رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، ہونٹ ہل رہے تھے، دھیمی آواز میں دعا نکل رہی تھی۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پاس کھڑے تھے۔ ان کا دل بھر آیا۔ انہوں نے آہستہ کہا، یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ضرور سنے گا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ لمبا ہوتا جا رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ کل صبح وہ جنگ ہونی تھی، جس جنگ کا فیصلہ اسلام کی زندگی یا موت طے کرنا تھا۔ بات تب شروع ہوئی جب حضرت عباس کا پیغام آیا۔ مکہ سے ابو سفیان کا قافلہ نکل چکا ہے، 1000 اونٹوں پر مال ہے۔ یہ قریش کا سب سے بڑا تجارتی قافلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا۔ کیا تم تیار ہو؟ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ مسلمان صرف 317 تھے، ان کے پاس صرف 2 گھوڑے، صرف 70 اونٹ، پوری فوج کے پاس صرف 8 تلواریں، صرف ایمان، اور وہ کافی تھا۔ ادھر مکہ میں کیا ہو رہا تھا؟ جب ابو سفیان کو پتا چلا کہ مسلمان آ رہے ہیں، اس نے فوراً مکہ پیغام بھیجا، ہمارا مال خطرے میں ہے، مدینے والے آ رہے ہیں۔ اور مکہ میں آگ لگ گئی۔ ابو جہل، جو مکہ کا سب سے بڑا دشمن اسلام تھا، کھڑا ہوا اور چلایا، آج ہم انہیں ختم کر دیں گے، یہ محمد اور اس کے ساتھی سب ختم ہو جائیں گے، چلو بدر کی طرف۔ اور 1000 سے زیادہ تربیت یافتہ جنگجو نکل پڑے۔ ان کے پاس 700 اونٹ، 100 گھوڑے، پوری فوج کے پاس زرہ بختر اور ہتھیار، کھانے پینے کا پورا انتظام۔ صرف اللہ کا ساتھ نہیں تھا۔ 17 رمضان 2 ہجری، رات کا وقت تھا۔ بدر کے میدان میں مسلمان لشکر نے پانی کے کنووں کے پاس اپنا مقام بنایا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھکے ہوئے تھے، لیکن اندر ایک عجیب سکون تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات دعا میں مشغول رہے۔ یا اللہ، اگر آج یہ 317 لوگ ختم ہو گئے تو قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچے گا۔ یا اللہ، تو نے وعدہ کیا تھا۔ یا اللہ، تو نے وعدہ کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آگ تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیر خدا، اپنی تلوار کو ہاتھ لگا رہے تھے۔ اور پھر صبح ہو گئی۔ سورج طلوع ہوا۔ دونوں لشکر آمنے سامنے تھے۔ ایک طرف 317 کمزور، تھکے ہوئے، کم ہتھیار، دوسری طرف 1000 سے زیادہ طاقتور، تربیت یافتہ، پورے ہتھیار۔ پہلے مقابلے کی رسم کے مطابق دونوں طرف سے 3 لڑاکے آگے آئے۔ قریش کی طرف سے عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت حمزہ رضی اللہ، شیر خدا، حضرت علی رضی اللہ، باب العلم، حضرت عبیدہ رضی اللہ۔ تلواریں چمکیں، اور چند ہی لمحوں میں قریش کے تینوں مقابلے میں ہار گئے۔ ابو جہل کا چہرہ لال ہو گیا۔ حملہ کرو، وہ چلایا، اور 1000 لوگ ایک ساتھ آگے بڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور قریش کی طرف پھینکی۔ شاہت الوجوہ، تیرے چہرے برباد ہوں۔ اور پھر قرآن نے بعد میں بتایا، اور تو نے نہیں پھینکا جب تو نے پھینکا، بلکہ اللہ نے پھینکا۔ سورہ انفال 17۔ آسمان سے فرشتے اترنے لگے، 5000 فرشتے۔ صحابہ بعد میں بتاتے ہیں، ہم تلوار چلاتے تھے اور سر خود گرتے تھے، ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ قریش کی صفیں ٹوٹنے لگیں۔
जंग के दौरान हजरत मुआज बिन अम्र रजी अल्लाह अन्हु और हजरत मुआवज रजी अल्लाह अन्हु, दोनों नौजवान साहबा, उन्होंने अबू जहल को घेर लिया। अबू जहल, जो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था, जो कहता था मोहम्मद को खत्म करो, जो कहता था इस्लाम मिटा दो, वो आज जख्मी था, जमीन पर गिरा हुआ था। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु उसके पास गए। अबू जहल ने आंखें खोली, तकब्बुर अभी भी बाकी था। उसने कहा, किसने मुझे मारा? हजरत अब्दुल्लाह रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, अल्लाह ने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अबू जहल ने कहा, मोहम्मद ने जीत लिया। और फिर हमेशा के लिए आंखें बंद हो गईं। जब धूल बैठी, मुसलमान 14 शहीद, 14 जन्नत में, कुरैश 70 मारे गए, 70 कैद। उनमें से मक्का के सबसे बड़े लोग थे उतबा, शैबा, अबू जहल, सब खत्म। 317 ने 1000 को हरा दिया। जंग खत्म हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्र के कुओं के पास आए, जहां कैद और मारे हुए कुरैश के लोग थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक नाम पुकारा, ए उतबा, ए शैबा, ए अबू जहल, क्या तुम्हारे रब का वादा सच नहीं निकला? हमारे रब का वादा तो सच निकला। सहाबा रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, या रसूलुल्लाह, आप मुर्दों से बात कर रहे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इनसे ज्यादा सुनने वाले नहीं हो, लेकिन ये जवाब नहीं दे सकते। जंग खत्म हो गई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम को जमा किया और फरमाया, ये अल्लाह की नसरत थी, तुम्हारी ताकत से नहीं, तुम्हारे हथियारों से नहीं, बल्कि तुम्हारे ईमान से और अल्लाह के वादे से। सबक। गज़वाए बद्र का असल सबक ये नहीं कि 317 ने 1000 को हराया, बल्कि असल सबक ये है कि जब इंसान अपनी कमजोरी अल्लाह के सामने रख दे और अपना भरोसा सिर्फ अल्लाह पर रखे, तो अल्लाह वो करता है जो कोई सोच भी नहीं सकता। आज भी जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, दुश्मन ज्यादा लगते हैं, हम कमजोर लगते हैं, लेकिन बद्र का सबक याद करो, अल्लाह का वादा हमेशा सच होता है। बस ईमान रखो, सजदे में रहो और अल्लाह का काम करते रहो। वकान हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन, और हक था हम पर मोमिनों की मदद करना। सूरह रूम।